الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان خصوصاً مسلمان کو کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب کرے اور اللہ کی محبت کو اپنے سینوں میں لانے کی بہت کوشش کرنی چاہیے، اور اس بات کی بھی کوشش کرے کہ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کو پسند کرے اور اللہ تعالیٰ بھی اسے خوب پسند کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے محبوب رکھے۔ اول اور اعلیٰ درجہ محبوبیت کا تو یہ ہے کہ ان اولیاء کہ انسان تقوی کا معیار حاصل کرے اور انسان اپنے زندگی کو تقوی سے بھرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے ان لوگوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب المتوکلین، ان اللہ یحب المتقین۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کے بہت سارے درجات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائے ہیں۔ جیسے ہی سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو جہاں اللہ تعالیٰ فاقی کے کچھ مسائل اور ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، وہاں درمیان میں اللہ نے ضمن بیان فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بڑی شاندار آیت ہے، اور انسان اگر ان آیتوں پہ غور کرے اور اپنی زندگی کو اس کو مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ اسے محبوب رکھے گی انشاءاللہ۔ پہلی آیت کا جز کیا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ ظاہری الفاظ کے اندر تو یہ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں، اور دیگر حضرات نے جو ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والے ہیں۔ توبہ کے اصل معنی ہے رجوع کرنا، اللہ کی طرف آنا، اللہ کی طرف بڑھنا۔ تو اللہ کی طرف بڑھنے والے کو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کو اللہ کی طرف بار بار توبہ کرنا، توابین کا لفظ ہے، یعنی بار بار توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنا آسان نسخہ مل گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ تو پہلا نسخہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کی۔ اور ایک حدیث شریف ہے، اس کی مزید وضاحت کرتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کل بنی آدم خطاؤون، ہر بنی آدم جو ہے وہ گنہگار ہے، کوئی بنی آدم ایسا نہیں ہے سوائے انبیاء اصحاب کرام کے، ہے نا۔ دنیا میں اولیاء کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، باقی دنیا میں جتنے بھی ہے کل بنی آدم خطاؤون، ہر بنی آدم جو گنہگار ہے، لیکن خیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین جن میں کون ہے؟ بہترین خطاکار وہ ہے جو اپنی زندگی میں توبہ کا پہلو اختیار کر لو۔ اللہ نے ایک بات تو بتا دی کہ ہر بنی آدم جو ہے خطاکار ہے، گنہگار ہے، لیکن ان گنہگاروں میں بھی سب سے اچھا کون ہے؟ جو اپنی زندگی کو توبہ سے بھر لے، اپنی زندگی میں توبہ کو لے کر آ جائے۔ یاد رکھیں انسان سے گناہ ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے، اس معنی کا عیب کی بات ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، اس معنی کا عیب کی بات ہے کہ انسان دوبارہ اپنی زندگی کو پلٹے نا۔ اس معنی کا بڑی بات یہ ہے کہ انسان ان گناہ پر نادم نہ ہو، لیکن اگر گناہ پر ندامت مل جائے تو بعض مرتبہ یہی گناہ اسے ترقی درجات کا بلکہ مغفرت کا سبب بن جانا، یہی گناہ۔ تو اس سے یاد رکھیں گناہ کا ہو جانا، جب اسے گناہ ہو گیا میں ہائے ہائے کروں اب میں کیا کر سکتا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے۔ بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ ایک صحابی جو ہے گیہوں بیچا کرتے تھے، اور ایک روایت میں کہ کھجور بیچا کرتے تھے۔ وہ کھجور بیچ رہے تھے، ایک انصاری صحابی آئی ان سے کھجور لینے کے لیے، تو باہر کی طرف انہوں نے کچھ کھجور رکھی ہوئی، انہوں نے کہا کہ اور کھجوریں اندر کی طرف ہیں، آپ چلیں بڑی اچھی کھجور میں اندر دکھاتا ہوں۔ جب انہوں نے اپنے گودام کے اندر لے کر گئے تو انہوں نے ان کو پکڑ کے بوسہ دے دیا۔ اب وہ صحابیہ نے فرمایا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وہ فوراً ان کو چھوڑ دیے
دروازہ بند کیا انہوں نے، فوراً آقا علیہ السلام کے درباری عالی فرمان میں چلے گئے. تو آقا نے بولے میں ہلاک ہو گیا. بولے کیا کیا بھائی؟ بولے کیا کیا تم ہے؟ بولے بس میں ہلاک ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے. بولے بندی کرا کیا تم نے؟ بولے میں نے اسی طرح سے واقعہ ہوا، میں نے ایک کو بوسا لے لیا. آقا بولے یار کوئی چھوٹی موٹی بات ہے یار، چھوڑو توبہ کرو، اللہ سب معاف کر دے گا. کوئی بات سمجھ میں آئی؟ صحابہ میں دو سب سے اہم خصوصیات تھی. اگر کوئی صحابہ سے ہلکی بھی اگر چوک ہو جاتی تو بے چین ہو جاتے، فوراً بے چین ہو جاتے، اور فوراً آقا علیہ السلام کے دربار میں آتے. بس آپ اس کا کوئی ازالہ بتائیے، کوئی حل بتائیے کہ میں کیسے اپنی زندگی کو پاکیزہ کروں گا، اور میرے اور اللہ کے درمیان جو آڑ آئی ہے میں کیسے اس آڑ کو دور کروں، وہاں بدلانی ہے. بہت سارے واقعات ہیں. یہاں تک کہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو زنا ہوا تھا، روایتوں میں کہ کاش کہ معاذ میرے پاس نہ آتا اور اللہ سے ہی توبہ کر لیتا، تو اللہ سے توبہ قبول فرما لیتا. کیوں میرے پاس آیا، بیچارہ سنسار ہو گیا، اس کو بخش دیا گیا. تو یہ ہے کہ انسان توبہ کرتے رہے اپنی زندگی میں، بار بار توبہ کرتے رہے. ہے نا، گناہ ہو گیا ہے تو ندامت کے ساتھ توبہ کریں. ہے نا کہ اللہ گناہ ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا، عزم مصمم کے ساتھ کریں. اس سے حضرت والا تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ تقویٰ ایسا ہے جیسے کہ وضو، انسان منتقی بنتا ہے، جیسے وضو کر لیتا ہے تو پاکیزہ ہو جاتا ہے، ایسا ہی تقویٰ ہے. تقویٰ اختیار کرے، اگر کبھی گناہ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر توبہ کر لے، پھر اللہ تعالیٰ متقی بنا دے گا. تو یہ تقویٰ جو ہے یہ توبہ کے ذریعے بہت جلد حاصل ہوتا ہے. تو وہ اپنی زندگی کے اندر توبہ کو لے کر جہاں تک ہو سکے توبہ کریں. ہے نا، اپنی زندگی کا ایک معیار متعین کریں. آقا علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ زندگی ہر دن کم سے کم 70 یا 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. اور ہم جو ہے ہماری زندگی میں استغفار کتنا ہے ہم خود غور کر لیں. اس معنی کر اپنی زندگی میں جو ہے توبہ کو لے کر آئے، استغفار کو لے کر آئے، اور اپنی زندگی کو ہے توبہ سے لے. یہ توبہ بڑی شاندار چیز ہے. اور یاد رکھے اگر کبھی گناہ ہو جائے نا، 2 رکعت انسان صلاۃ التوبہ پڑھے، اللہ کے حضور نادم ہو، اور پھر اس کے بعد اپنے معاملات اللہ کے ثبوت کرے، نئی زندگی شروعات کر دے. روایتوں میں آتا ہے کہ اگر بندہ اپنے گناہوں کو لوگوں کو ظاہر نہیں کرے گا اور اپنا گناہ کا معاملہ اپنے اللہ سے حل کر لے گا تو اللہ اسے بالکل معاف فرما دیں گے، یہاں تک کہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں پردہ پوشی فرمائیں گے. بہت سارے احباب کا فون آتا ہے ایک وجہ سے ہلاک ہو گیا، بس پتہ نہیں زندگی کیسی گزر رہی، کیا ہو رہی اب تو من کرتا ہے کہ خودکشی کرتے ہیں. یہاں تک کہ میسج آئے ہوئے کہ بس زندگی جوانی ہے، مستانی ہے، شہوانی ہے، نفسانی ہے، زندگی پانی ہے، پتہ نہیں زندگی کہاں جا رہی ہے، بس ہلاکت کی طرف پہ پتہ لگتا ہے کہ بس خودکشی کریں. کیوں کر لیں بھائی؟ اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے نا، 2 رکعت پڑھ لو. نوجوان کی توبہ اللہ کو تو بہت زیادہ پسند ہے. نوجوان توبہ کا مطلب کیا؟ ایک اللہ سے جو تعلق ٹوٹ گیا تھا اس تعلق کو دوبارہ جوڑ لینا. تو اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ میرے تعلقات کو دوبارہ جوڑ رہا ہے تو اللہ اور زیادہ قریب آ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے اپنے اندر توبہ کا ایک مزاج پیدا ہے. روزانہ صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، چلتے پھرتے کو استغفار کا معمول رکھ لیں. یہ اپنی زندگی میں لائیں. پہلا جز تھا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو، اپنی طرف رجوع ہونے والوں کو اللہ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. دوسرا جز ہے وہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پاک رہنے والوں کو اللہ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. یاد رکھیے یہاں پر عام طور پہ عربی کے اعتبار سے تطہر کا لفظ، اسی طرح طہر تطہیر کا لفظ جو آتا ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے کرائٹیریا ہے عربی کے اندر. اما جب الفاظ بڑھتے ہیں تو ان کے معنی کے کرائٹیریا بڑھتے جاتے ہیں. یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے یحب المتطہرین، یہ متطہر یہ تطہر کی طرف چلا جاتا ہے. باب تفاعل میں جب جائے گا تو اس کا جو کرائٹیریا سپرلیٹیو ڈگری ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے جو بہت زیادہ پاکیزگی حاصل کرتے ہیں اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں. یاد رکھیے کہ اس زمانے میں نارملی جو ہے ہم سے پاکی کے معاملے میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں. پاکی کے معاملے بہت کوتاہیاں ہوتی. عمومی طور پہ عام مزاج یہ ہے، یہ 1000 میں سے بھی تقریباً 990 لوگ ایسے ہوں گے جو پیشاب کے معاملے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں. عام طور پہ پاکی کے معاملے سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہے نا، پیشاب جا رہے ہیں، واش روم جا رہے ہیں، ہے نا، اگر ہمیں پیشاب لگی ہے تو اگر نماز کا بھی وقت ہو گیا تو انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی جماعت مل جائے، جیسا تیسا انسان صاف کرتا ہے اور بھاگ کر آتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ شاید عام طور پہ جو کہ کھان پان انسان کا نظام پیٹ کا نظام کیونکہ گڑبڑ ہوئی رہتا ہے، اسی لیے پیشاب کا بھی جو نظام ہے وہ کمزور رہتا ہے، مثانے کمزور رہتے ہیں.
اسی لیے اپنے پیشاب کے نظام کو جو ہے وہ بہت صاف رکھنا چاہیے. اپنے ساتھ ٹیشو پیپر رکھیں اور اسے جہاں تک ہو سکے استنجا کے بعد ٹیشو پیپر کا ضرور استعمال کریں. ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبا والوں کی تعریف فرمائی تھی کہ قبا والے تم لوگ کیا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے بندے ہیں جو بڑی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم استنجا کرتے وقت ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں، پانی بھی استعمال کرتے ہیں. اس زمانے میں پانی استعمال کرنا بڑی چیز تھی. یہ اپنے گویا کہ واش روم کے اندر جا کے پانی استعمال کر رہا ہے، وہ قبا والے سب سے پہلے انہوں نے استعمال کیا. تو اگر ہم بھی پانی استعمال کریں تو اس کے بعد جو ہے ٹیشو پیپر کا استعمال ضرور رکھیں. اور اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ اگر ہم گھر میں ہیں تو ہمارے واش روم کا جو کپڑا رہے وہ الگ رہے. عام طور پہ ہم جو کپڑا پہنتے ہیں اسی میں واش روم جا رہے ہیں، اسی میں آ رہے ہیں اور اسی میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. یہ غلط ہے. ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے جو بہت زیادہ پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں، ان کو ہم نے خود نگاہوں سے دیکھا ہے. وہ اپنے کپڑوں کو علیحدہ رکھتے ہیں. استنجا کا کپڑا الگ ہوتا ہے، اس کپڑے میں صرف اور صرف وہ استنجا کرتے ہیں، اپنی قضاء حاجت کرتے ہیں، باقی نماز کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. یہ بڑی احتیاط کی بات نہیں ہے. ہمارے اندر اس طرح کا احتیاط نہیں ہے. اب جیسا تیسا ہم معاملہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جلدی آ جاتے ہیں تو ایک آدھ قطرے پیشاب کے نکل جاتے ہیں. تو یہ جو پاکی کا نظام ہے یہ بڑا اعلیٰ نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کے نظام کو بہت اعلیٰ اس لیے بنایا ہے کیونکہ انسان جب ظاہر اعتبار سے جتنا پاکیزہ رہے گا، باطن کے اعتبار سے بھی اتنا پاکیزہ رہے گا. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص رات میں وضو کر کے سوتا ہے وہ شیطانی وساوس اور گناہوں کے کام سے رک جاتا ہے. سوچیے، یعنی وضو ایک ایسی ڈھال ہو گئی جو رات کے تنہائی کے گناہ سے روکنے والی ہے. سوچیے کہ صرف وضو کا معاملہ یہ ہے، اور انسان اگر اپنے تمام تر معاملات پر پاکیزگی لا دے تو پھر اتنا انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا. تو یعنی تو یہ پاکیزگی کے حوالے سے ایک جز ہوا ہے. انشاءاللہ اس پہ مزید اور تشریح باقی ہے پاکیزگی کے حوالے سے. جو ہمارے معاشرے میں اس کے اندر کمی ہے اس کو پوری کس طرح سے کی جائے اور ہم اپنی زندگی میں پاکیزگی کا پہلو کیسے لائیں. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں دوسرے جز پر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں تقوی کی اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پاکیزہ بندوں میں شمار فرمائے. اتنا تو کر سکتے ہیں نا، توبہ وغیرہ چلتے پھرتے استغفار کا معمول ہی بنا دے. مشاعر نے تو لکھا ہے کہ انسان کم سے کم 1000 مرتبہ دن میں استغفار کرے. جتنی مرتبہ 1000 کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ہم جب انسٹاگرام پہ واٹس ایپ پر اپنے گھنٹے 2 گھنٹے ضائع کرتے ہیں، یہ سب کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ 1000 مرتبہ جو انسان لے کے بیٹھے گا چلتے پھرتے ہی اس کے تقریباً 10 سے 15-20 منٹ میں اس کے ہو جائے. ایک معمول بنائے تو کرنا آسان ہے، کریں گے انشاءاللہ. اور اس پہ ایک بات اور یاد رکھیے، رات میں جتنا ہو سکے کم سے کم 10 مرتبہ استغفار کر لیں گے. اللہ دن بھر میں جتنے بھی پہلے سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، اللہ میں تمام کی معافی مانگتے سوتا ہوں تہ دل سے. ہے نا، یہ جب معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ پورے دن میں بلکہ پہلے کے بھی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ. کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.